अस्सलाम वालेकुम। आफाक फारूकी नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। कल की माजर एक तो संडे था, मगर मैंने व्लॉग बनाया और उसे अपलोड करके डिलीट किया कि सिचुएशन कुछ थोड़ी सी चेंज हो गई थी। अमीन गंडापुर, मतलब गंडासापुर कहने चाहिए उन्हें, कि वो पहुंचे नहीं थे अभी काफिला लेके। खबरें हो गई थी कि वो गायब हो गए, स्किप हो गए, असद कैसर की तरह, जो ये कहते हैं कि मुझे पहुंचने नहीं दिया गया। क्योंकि ये सच भी है कि आम आदमी, नॉर्मल आदमी, हम जैसे और आप जैसे आम लोग नहीं पहुंच सकते थे। कि इंसानी तारीख में पहला कैपिटल है जो मुकम्मल अंडर कंटेनर और सीज जिसे कहते हैं ना, कि ये कंटेनर कभी खरीदे गए थे सामान की लोडिंग, शिफ्टिंग के लिए, सप्लाई के लिए। मगर हमारे बचपन में ये एनएलसी के ट्रक जब आए थे पहली बार, 18 व्हीलर, तो हम हैरत से देखते थे। अभी हाईवे पे भी कहीं नज़र नहीं आते कि बचा क्या है जो लुटाएंगे। अभी इसी काम का नहीं रह गया है कि इंसानी तारीख का पहला कैपिटल है जो मुकम्मल सीज होता है। 29 तो मीडिया बताता है, मगर पुलिस वालों ने मुझे बताया कि मोर देन 47 to 50 प्लेसेस थी, कि हर वो कार्नर यहाँ से आप इस्लामाबाद में ये वो संजानी जगह है सब जा सकते थे। तो एक आध मखसूस रास्ते खोले गए थे ताकि मुकम्मल कंट्रोल रहे और आम आदमी डरा रहे। तो इस्लामाबाद का हर जर्नलिस्ट, मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, कि वो बंद था। तो जब उनकी तकरीर आ गई मोहतरम जनाब गंडापुर साहब की, गंडासापुर साहब की, तो मैंने अपना वीडियो डिलीट कर दिया कि अब आराम से ही करेंगे। एक तो ये मौजू है, यकीनन बहुत बड़ा मौजू है कि जलसा बज़ाहिर कामयाब हो गया है, मगर मैं ये जुमला पहले कहते चलूँ कि पीटीआई भी कल नाकाम हुई और हुकूमत और रियासत तो हो ही गई नाकाम। कि इतना खौफ, ऐसा पैनिक और ऐसे इंतजामात, दावे जमहूरियत के, ह्यूमन राइट्स के, वुमेन राइट्स के, सिटीजन राइट्स के, और खास तौर से बज़ाहिर को खौफ भी नहीं है। मगर कल जितनी ये हुकूमत और रियासत खौफजदा नजर, हुकूमत तो कहना ही नहीं चाहिए, रियासत बहुत खौफजदा थी। मुल्क की सबसे बड़ी सियासी मुसल्ला पार्टी जो मुकम्मल जिसका कंट्रोल है, वो बहुत खौफजदा थी। और बहुत दुख हुआ मुझे कि उसे इतना खौफजदा नहीं होना चाहिए था, आने देना चाहिए था। फिर एक मौजू है कि कल आलमी एजुकेशन डे भी था ख्वानगी के हवाले से, तो उस पर हमारे सदर वज़ीर-ए-आज़म का बयान बड़ा कमाल है, तारीख़ी बयान है। और जो लोग तारीख़ को याद रखते हैं, मादी को थोड़ा बहुत याद रखते हैं, उनके लिए बहुत हैरान कुन और शॉकिंग था। मगर पहले बात कर लेते हैं। हाँ, मैं पहले बता दूं कि IMF ने जो नया कैलेंडर जारी किया है सितंबर का, 18 सितंबर को, उसमें भी पाकिस्तान का जो $7 बिलियन लेने, कोई जिक्र नहीं है, उनका नाम उसमें शामिल नहीं है। पहले की तरह जैसे लास्ट टाइम हुआ था हमेशा कि आखिरी दिन भी नाम नहीं था, मगर सुबह को MD ने MD उठी खातून और उन्होंने ऐलान कर दिया और पाकिस्तान को पैसे मिल गए थे। तो वो मैं नहीं कहता, क्योंकि वेस्टर्न वर्ल्ड भी तो बताना चाहता है ना कि लोग, नॉट ओनली चाइना, वी आर ऑल्सो अराउंड हियर एंड स्टिल वी आर द सुपर पावर। सो एनीवे, फिर कैसर बंगाली ने तो बड़ी अजीब बातें की हैं, जो मुस्लिम लीग नून के कभी बहुत करीब तस्वुर होते थे, जिन्होंने अभी हाल ही में इस्तीफा दिए 3 कमेटियों से, जो डाउन साइजिंग की कमेटियाँ थीं, राइट साइजिंग, और वो सारी हम बातें पहले भी कर चुके हैं। उनका ये जो गवादर है ना, जहाँ असल इशूज खड़े हो गए हैं बलूचिस्तान में, और जो मुकम्मल अंडर सीज है, जहाँ चिड़िया का बच्चा भी पर नहीं मार सकता उनकी मर्जी के बगैर, मगर दहशतगर्द और बागी पर मार रहे हैं। और हमारा वजीर खारजा कहता है ये एक ऐसे चौकी मार है। वो कहते हैं कि उस गवादर पोर्ट में हमारा हिस्सा टोटल 9% है, वो टोटल मल्कियत चाइना की है 91%। अब ये बात मेरे हलक से यूँ नहीं उतरती कि मुझे वही वीडियो याद है, आपको भी मैंने दिखाया था कि अमेरिकन एम्बेसडर वहाँ पर पहुँचे और उन्होंने कहा कि लुक, आई एम हियर इन गवादर। इट वाज द स्टार्ट ऑफ द वीडियो, इफ यू गाइस रिमेंबर। तो वो लड़ाई, मैं उस पर बहुत गुफ्तगू तो नहीं कर सकूँगा कि पूरे खत्ते की लड़ाई असल वहाँ मौजूद है इस वक्त, और फ्यूचर
پاکستان کا نہیں خطے کا وہاں سے وابستہ دکھایا جاتا ہے. اور پھر چائنا ہمارا اسٹریٹجک پارٹنر، اور جو اسٹریٹجک پارٹنر تھے ان سے ہم نے منہ موڑا ہوا ہے، انہوں نے ہم سے منہ موڑا ہوا ہے. کس نے زیادہ موڑا ہوا ہے یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے. بہرحال آگے بڑھتے ہیں. دیکھیں جی، کل کا جو جلسہ تھا میں تو یہ کہہ رہا تھا ہوگا ہی نہیں. مجھے اس پر کوئی شرمندگی نہیں ہے کہ یہاں جمہوریت کا جو تماشا ہے جس انداز سے وہ سب کے سامنے ہے. اور پھر للکانا سسکانا یہ کوئی آج کی نام تو نہیں ہے نا، یہ ہمارا نیشنل بیہیویئر ہے. مطلب فوج میں، سیاست میں، حکومت میں، اور یونیورسٹی کالجز سے لے کر تھانے میں اور بازار میں، چوک میں، چوراہے میں، ڈھابے پہ، 5 اسٹار ہوٹلز میں جو لوگ بھی ہیں وہ سب ہم ہی اور آپ ہیں نا. تو یہ ہمارا بیہیویئر ہے، یہ جو ہم کچھ کر رہے ہیں نا، قبائلی سوسائٹی، پھر صدیوں سے کی غلامی، اور پھر میں کہانی انویٹرز تک لے جاؤں کہ ہماری جیلسی، کلاس سسٹم، بہت ساری چیزیں ہیں. تو ابھی زمانوں کا کھیل ہے کہ ہم مہذب ورڈ تک پہنچ سکیں. بس دعا کریں کہ ہمارے دم نہ نکل آئے. مجھے ڈر یہ ہے کہ ہمارے دم بھی نکل سکتی ہے، تو اس کے لیے دعا کرتے رہنا چاہیے. جو کچھ کیا انہوں نے، مطلب وہ ایک ایسا خوفناک پینک تھا کہ پورا، مطلب مجھ سے، میں سویر لے کے کہہ رہا ہوں، مجھ سے پولیس والوں نے کہا کہ ہم نے سٹی کو، اسلام آباد کو، کیپٹل کو کبھی ایسے سیج نہیں دیکھا، کبھی اتنے کنٹینر نہیں دیکھے. اور ایسا لگتا ہے کہ کنٹینر دنیا میں وجود میں اس لیے لائے گئے تھے کہ وہ شہروں کو، گلیوں کو، سڑکوں کو، محلوں کو، ہائی ویز کو بند کر سکیں اور راستہ روکنے کے کام آئے. میرے ایک پولیس والے کہہ رہے تھے کہ ٹیکسلا کے پاس جہاں 2 پہاڑیاں ملتی ہیں اور راستہ مین آتا ہے اسلام آباد کی طرف، وہاں پر کنٹینر سے بند کیا گیا تھا. تو ایک نوجوان لڑکی جس کی زندگی کا پہلا جاب، پہلا دن، وہ ترلے ڈال رہی تھی اور کہہ رہی تھی، پولیس والے نے بتایا مجھے کہ پلیز مجھے اسلام آباد پہنچنا ہے، میری جاب کا پہلا دن ہے، میرے مستقبل کا سوال ہے. تو انسپیکٹر مذاق اڑاتے ہوئے کہتا تھا، میں نے تو آپ کو نہیں روکا ہے. جیسے رانا ثناء اللہ، عطا تارڑ سارے کہہ رہے تھے نا کہ ہم نے تو کسی کو نہیں روکا، جس نے جانا ہے جائے. بلا شبہ انہوں نے کسی کو نہیں روکا، مگر انہوں نے روکنے کے وہ انتظامات کر دیے تھے کہ بس کوئی جنون ہی پہنچ سکتا تھا جان پہ کھیل کے. وہ لڑکی ترلے ڈالتی رہی، اس نے کہا کہ میں نے تو نہیں روکا، جائیے آپ جا سکتی ہیں. تو وہ تقریباً بے ہوش ہونے والی تھی. یہ مجھے پھر ریپیٹڈلی کہہ رہا ہوں، ایک پولیس آفیسر نے سنایا. اور جو صحافی کیا کہہ رہے ہیں وہ فیس بک پہ، سوشل میڈیا پہ سارا موجود ہے. ایک صحافی نے صرف اتنا کہا کہ اگر یہ یہ ارلی مارننگ کی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو، سنڈے کی، اسے کہ میں جانا چاہتا تھا، میں نکلا بھی بہت دور تک مگر ناکام ہوا. تو میرے دوست نے کہا جو اسلام آباد میں رہتے ہیں صحافی، ان کا سوچی بھی نہ، یہاں نہیں کچھ نہ کرنا، سب بندے، ہم بھی باہر نہیں نکل رہے. اگر کوئی راستہ کھلا ہوگا تو کے پی کے کی طرف سے جو راستہ آتا ہے وہ کھلا ہوگا، کہ ان سے ڈر ہے کہ صلاح الدین گنڈا سپور کے ساتھ بھی لوگ آ رہے ہیں، کہتے ہیں بہت بڑا قافلہ ہے، اس میں اسلحہ ہو سکتا ہے اور بڑی لڑائی کا خطرہ پیدا ہو سکتا ہے. تو پشاور سے آنے والا راستہ کھلا ہے، ادروائز پنجاب سے آنے والے ہر راستے بند. 3 گھنٹے کا ٹائم، بار بار دھمکیاں کہ آپ جلسے اب اتنے بجے شروع کریں گے، اتنے بجے ختم کر دیں گے. اسٹیج پہ چڑھے ہوئے لوگوں کے نام بھی دینا پڑیں گے. اور 43 کے قریب ریسیپیز بتائی تھیں، ایس او پیز سوری بتائی تھی کہ اگر ان میں سے ایک بھی کا وائلیشن ہوا تو جلسہ کینسل ہو جائے گا. ایک خوفناک سچویشن کریٹ کی ہوئی تھی نا. اچھا آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے بھی یہ بتا دیا کہ جو روز کہہ رہے تھے کہ جی یہاں پبلک چارج ہو چکی ہے، بنگلہ دیش کی طرح نوجوان طلبہ تیار ہیں، بس ایک موقع مل جائے. انہوں نے ثابت کر دیا، میری بات کو درست ثابت کر دیا کہ یہاں کوئی وہ چھوٹے چھوٹے کالے کالے سوکھے سوکھے پتے پتے بنگالی بھوکے، ان کا جذبہ آپ نہیں لا سکتے. وہ بہت بڑے کرم کی بات ہے. 600-700 مارے گئے، انہوں نے لاشوں کی پرواہ نہیں کی تھی. تو ریاست کو یہاں معلوم ہے کہ یہ لوگ وہ نہیں ہیں، یہ بس دھمکیوں سے اور شور شرابے سے فارغ ہو جاتے ہیں. یہ رات کو ڈیجیٹل جنگ لڑتے ہیں اور
لاشوں کے کشتوں کے پشتے لگا دیتے ہیں اور جنگ جیت کے ڈیجیٹل سو جاتے ہیں، غازی بن کے شہید ہوتے ہی نہیں ہیں، صبح اٹھ کر یہ پھر ایک نئی جنگ کا آغاز کرتے ہیں اور جیت جاتے ہیں۔ آپ پھر ان کی گفتگو دیکھیں، دھمکیاں دیکھیں، جو صلاح الدین گنڈا پور میں پورے یقین سے کہتا ہوں خان صاحب کو مروانا چاہتا ہے، اور وہ اسٹیبلشمنٹ کا آدمی کھل کے کہہ رہا ہوں، جو اس نے گفتگو کی ہے وہ کوئی سیاستدان اور ایک مجبور سیاستدان جس کے چاروں طرف فریج ہو اور جو ہر طرف سے انڈر اٹیک ہو، جس کی لیڈرشپ جیل میں ہو اور فارغ ہونے جا رہی ہو، اور جس پہ بڑے بڑے الزامات ہوں اور یہ کہا جا رہا ہو کہ خدا نخواستہ پھانسی بھی ہو سکتی ہے، سزائے عمر بھی، قید بھی ہو سکتی ہے، کہ فیض عبید ان کے تعلقات سامنے آ گئے ہیں اور یہ پتہ چل گیا ہے کہ کون ہدایات دے رہا تھا 9 مئی کو کہ کیسے پہنچو گے اور اندر سے کیسے بغاوت ہوگی۔ اگر بغاوت کا مقدمہ ہوتا ہے، ایک لمحے کو سوچیں کہ فوج میں اگر بغاوت کے مقدمہ، جس کے بارے میں حکومت کے خواجہ آصف جیسے لوگ روز کہہ رہے ہیں نا کہ اگر اس کی جو بات گشت ہے اگر ایسا ہوتا ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ کیا ہوگا انجام کا، معلوم ہے۔ اور یہ اس دن حسین خانی بتا چکے ہیں کہ برطانیہ، امریکہ، سعودی عرب اب تو ناراض ہیں خان صاحب سے، اور سعودی عرب جو سب سے زیادہ انفلوئنس کرتا ہے مڈل ایسٹ، چائنا۔ سعودی عرب کے بارے میں تو بس ایک جملہ یاد رکھیں کہ دنیا کا پہلا اور آخری وزیر اعظم تھا عمران خان، کہ جسے اپنا جہاز دیا سعودی عرب نے کہ جائیے یوز کر لیجیے امریکہ کی ٹرپ میں، جو جب کشمیر ہمارا گیا ہے، اور یہ جو اسلام فوبیا کی تقریر جس پہ پھولے نہیں سماتے ہیں، اسلام کا لیڈر بتاتے ہیں اسلامک ورلڈ کا، کہ جب وہاں سے واپس نکلے تو 3 گھنٹے کی فلائٹ کے بعد سعودی عرب نے کہا کہ چل واپس جا، ہمارا جہاز ابھی خالی کر۔ کوئی چھوٹے سے چھوٹے آدمی کے ساتھ بھی، دشمن سے دشمن آدمی بھی کر سکتا ہے کہ اس حد تک تنہائی اور بے عزتی کی آخری مثال قائم کر دی جائے اور جہاز خالی کر کے کمرشل فلائٹ سے آنا پڑے۔ اندازہ ہے کہ اس نفرت کا، غور کیجیے گا۔ تو یہ دور، اور پھر جو پرسپشن ویسٹرن ورلڈ میں بن رہا ہے اسرائیل کا دوست، مجھے نہیں پتا، میں اس پہ بہت نہیں بات کروں گا۔ تو اس سچویشن میں یہ کہنا کہ اگر 15 دن میں نہیں چھوڑا تو ہم خود آ کر چھڑا لیں گے، مطلب یہ بتایا جا رہا ہے نا کہ ہم ریاست کو ٹھینگے پہ مارتے ہیں اور ہم اسے پیروں تلے کچل دیں گے، ہم اڈیالہ جیل کی دیواریں شک کر دیں گے اور ہم وہاں سے نکال کے لے جائیں گے۔ اور پھر جو بڑے ہیں کہ مریم کے بارے میں جو گفتگو کی ہے، میں تو اس پہ گفتگو بھی نہیں کرنا چاہتا، یہ سیاسی، سماجی اور ہماری اخلاقی قدروں کے سب کے خلاف تھا، مگر اس آدمی کے بارے میں یہ کہتا ہوں وہ صلاح الدین گنڈا پور ایک منہ ہے اور منہ کے سوا کچھ نہیں۔ اور اس میں دکھ کی بات یہ ہے کہ خان صاحب کو ایسے ہی لوگ پسند ہیں۔ اب تو سب کو پتہ ہے نا خان صاحب اس طرح کے لوگوں کو، نعرے باز لوگوں کو، فضول گفتگو کرنے والوں کو، گالیاں بکنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا جو مجھے کنٹینیو واچ کرتے ہیں، 4 سال پہلے، میرے خیال میں 3 سال پہلے، مجھے اب یاد بھی نہیں ہے، ویری بگننگ آف ڈیز کہنا چاہیے جو خان صاحب کی حکومت بنی، کہ ایک وزیر بہت بول رہے تھے جو میرے بھی شناسہ ہیں، تو میں نے ان کے ایک عزیز ترین دوست کو فون کیا کہ یار یہ بہت زیادہ بولتا ہے، یہ خان صاحب اس کو دور کر دیں گے، یہ انتہائی غیر پارلیمانی زبان ہے۔ تو ان کا مسکرا کے کہا کہ آپ پریشان نہ ہو، خان کو بہت اچھا لگتا ہے اسی لیے تو یہ کرتا ہے، یہ یاد ہوگا میرے بہت سے ناظرین کو۔ تو خان صاحب کو خوش کرنے کے لیے، اور پھر اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے کہ یہ گندگی بڑھے اور پبلک کو پتہ چلے کہ یہ کون لوگ ہیں، ان کا حلیہ کیا ہے، ان کی زبانیں کیا ہیں، ان کے کرتوت کیا ہیں، اور پھر 15 دن کے بعد جب یہ نہیں چھوٹیں گے تو یہ نئی بڑھ لے آئیں گے۔ انہیں شرم تو ہے نہیں نا، مطلب یہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ان کے سر پہ ہما بیٹھے گا اور یہ وزیر اعلیٰ بن جائیں گے۔ ہما کی کہانی تو پتہ ہوگی نا کہ شہر میں صبح کے ارلی مارننگ جو سب سے پہلے اٹھے گا اس کے سر پہ آ کے ہما بیٹھے گا، وہ بادشاہ بن جائے گا۔ تو یہ وہ بادشاہ ہے نا، اور خان صاحب اسی طرح کے لوگوں کو لاتے ہیں، یا بزدار لے کر آتے ہیں، محمود کو لے کر آتے ہیں، اور ایک آبادی ان کی دیوانی ہے کہ وہ برباد کر دے اس ملک کو۔ جب میں کہوں گا یہ قرض ہے اللہ کا جو 77 سال ہوا ہے، اس کا جواب ہے کہ تم کیا ذلیل کرو گے، ہم ایسا انتظام کریں گے کہ دنیا دیکھے گی کہ ذلیل کرتے کیسے ہیں۔ تو خان صاحب کو میں اس شیپ میں دیکھتا ہوں۔ اور پھر مراد سعید نے تو آخر کر دی کہ ایک روپوش آدمی
اس کا ویڈیو لا کے چلایا جاتا ہے. ایک طرف تو ریاست ظلم بظاہر دکھایا جا رہا ہے ظلم کر رہی ہے، مگر ایک روپوش کی تقریر چلائی جا رہی ہے، اس کی کھلے عام اجازت ہے، جو کہتا ہے فائنل راؤنڈ کے لیے تیار ہو جاؤ، اور ایک دفعہ پھر حلف لیا جاتا ہے. یاد ہے جب انہوں نے حلف لینے شروع کیے تھے، میں نے کہا تھا کہ یہ باغی طریقے لیتی ہیں. اب یہ سیاسی جماعت نہیں ہے. اور ایک طرف کہتے ہیں ہم فوج کی عزت کرتے ہیں، اس میں جو نظم پڑی ہے میرا جی چاہتا ہے وہ لگاؤں آپ، مگر آپ سب نے دیکھ لی ہوں گی اداروں کے خلاف جو زبان استعمال ہوئی ہے، جو اس ملک کے لیے باتیں کی گئی ہیں، اور پھر حلف دوبارہ سے فائنل راؤنڈ کا کہہ کر پھر جو حلف لیا گیا، میں اس پہ پھر حیران ہوں کہ یہ کیا چاہتے ہیں. یہ واقعی رانا ثناء اللہ صحیح کہتا ہے کہ یہ پھر 9 مئی کی تیاری کر رہے ہیں، جو انارکی پھیلانے کی کوشش کی گئی، جو گفتگو کی گئی. اور میرے دوست وہاں موجود تھے، جو چونگی 26 جو کہلاتی ہے، جو ان کے آس پاس وہاں پر فائرنگ ہوئی، وہاں پر شیلنگ ہوئی، وہاں پر دھکم پیل ہوئی، جو 1 گھنٹے سارا کا سارا رہا. مگر یہ بھی سچ ہے کہ اسلام آباد کے تمام ہوٹلوں کو، ڈھابوں کو اور سب جگہ کہہ دیا گیا کھانا پانی والوں کو کہ کسی کو نئے اجنبی کو اپنا کھانا بیچیں گے نہ کھولیں گے. سب کچھ سیٹ کر دیا تھا نا. تو اگر ایمانداری سے دیکھیں کہ بڑا جلسہ تھا، اور یہ کہنا کہ جی میں لاہور آ رہا ہوں، اور جو باتیں کی، یہ لاہور کیا جائیں گے، یہ یہاں تو کچھ کر نہیں سکے. مجھے نہیں پتا کتنے لوگ تھے، 20,000 تھے، 30,000 تھے، 40,000 تھے. بہت لوگوں کو روکا، مگر کروڑوں میں نہیں آئے تھے یا لاکھوں میں بھی نہیں آئے تھے. لوگ نکلے نہیں. ٹھیک ہے کلیم شیخ بھی ایک چھوٹا سا لے کر آ رہا تھا جلسی، تو اسے سندھ کے اندرونی حصے میں کہیں سانگڑ کے پاس ہی روک لیا گیا، اور وہ دھرنا وہیں دے رہے تھے. اور مختلف جگہوں سے خبریں ہیں کہ لوگ نکلنے کی کوشش کر رہے تھے. اسد قیصر کے بارے میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ نہیں پہنچے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے پہنچنے دیا، تو کہہ رہے ہیں کہ ان کے کہنے پہ ہی رک گئے ہوں گے. اور صلاح الدین گنڈا پور کو جان بوجھ کر دیا تاکہ یہ کیوٹ بڑھائے، پبلک کو پتہ چلے کہ یہ کتنے بڑے انارکسٹ ہیں. تو میں تو صرف آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ کل سب ناکام ہو گئے. ریاست اپنی جگہ ناکام ہوئی، حکومت اپنی جگہ ہوئی، اور پیپل جو تحریک انصاف پہ اپنی جگہ مکمل ناکام ہوئی، جو کہتی تھی کہ سب رکاوٹیں دور کر دیں گے اور کوئی ہمیں نہیں روک سکے گا. تمہیں تو دو مقامات پہ ڈفرینٹ جگہ پہ جلسے کی اجازت دے کے کینسل کر دی، تم کچھ نہیں کر سکے. تم بنگال کیا بناؤ گے؟ کیونکہ تمہاری پوری قیادت بکی ہوئی صرف عمران خان کو مروانا چاہتی ہے، اور وہ بیچارہ اسے کچھ سمجھ ہی نہیں، نہ پہلے تھی. اسے ایک یہی خیال لیا تھا کہ بھائی جو تمہیں کندھے پہ بٹھا کے لائے تھے، جنہوں نے پورا الیکشن چوری کیا تھا، اور تم اپنے منہ سے کہتے تھے کہ ووٹ لینے کے لیے کالیں کروانی پڑتی تھی ایجنسیوں سے، مطلب ڈرانا دھمکانا پڑتا تھا نا. تو وہ مطلب تمہیں جنم دینے والے تمہارے آقا اب وہ تمہارے سامنے جھک جائے. یار تھوڑی تو شرم کرو یار. وہی لاتے ہیں جب تم نے مان لیا تھا کہ وہی اتارتے ہیں. تمہیں لائے تھے تمہارے کہنے پر، تمہیں خوش کرنے کے لیے دوسروں کو اتارا تھا، تو تمہیں کیوں نہیں اتار سکتے؟ یا وہ نیا الیکشن کیوں نہیں ریگ کر سکتے؟ یا اگلا الیکشن کیوں نہیں ریگ کر سکتے؟ تو بہرحال اس پر میں اور زیادہ باتیں نہیں کرنا چاہتا. دیکھنا یہ ہے کہ اب یہ لاہور جائیں گے، جیسے کہ رانا ثناء نے کہا تو اٹک کا پل تو کراس کر کے دکھا، اور خان صاحب کے ساتھ اس کے ریپرکشن میں کیا کیا ہوگا وہ دیکھنے والا ہوگا. اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ جو موجود قیادت ہے یہ اسٹیبلشمنٹ کی نکیل ہے، اور یہ اس کے کہنے پر سب کچھ کر رہی ہے تاکہ خان صاحب کے خلاف بیلڈ کیا جا سکے کیس کو. اب آتے ہیں اس طرف جو محترم جناب آصف زرداری اور ہمارے پرائم منسٹر محمد نعیمیہ شہباز شریف صاحب نے فرمایا ہے خواندگی کے ڈے پر کہ ہم آج عہد کرتے ہیں، کیا کہ ہم آج عہد کرتے ہیں کہ ہم ایک ایک بچے کو اس ملک میں پڑھائیں گے. جنہیں یاد ہو ذرا 40 سال سے ہر اس دن پر یہ بیان دیا جاتا ہے، ہر اس دن پر 40 سال سے یہ بیان میں سنتا ہوں. اب اپنی ایمانداری سے بتائیے کہ ایجوکیشن کا ریٹ بڑھا یا کم ہوا؟ بنگلہ دیش
वही काले काले छोटे छोटे वे भूखे बंगाली 76% है पूरे खत्ते में, श्रीलंका के बाद पढ़े लिखे, और इंडिया 75% है, और आप 52% में भी कौन है जो दस्तखत भी कर सकता है। और जो आप कल वर्ल्ड डे के मौके पे, क्रांति के मौके पर, ये एजुकेशन डे के मौके पर जो डेटा आया है ना, पता चला कि दुनिया में अगर 10 बच्चे जाहिल है ना, पूरी दुनिया प्लानेट अर्थ, उसमें एक पाकिस्तानी बच्चा है। 2,70,00,000 से अबव हैं जो स्कूल नहीं जाते। और फिर तुरफा तमाशा देखिए कि वो रिपोर्ट कहती है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा नाखादा जाहिल खवातीन सूबे बलूचिस्तान में रहते हैं, जहाँ बताया जाता है कि स्कूलों की रेल पेल है, जहाँ फंड ही फंड है, जहाँ सब्सिडी है, जहाँ सड़कें ही सड़कें हैं, और क्या क्या नहीं बताया है आयुष प्यार ने हमारे। दुनिया की सबसे ज़्यादा जाहिल खवातीन वहाँ रहती है। जाहिल का लफ्ज़ तो मुझे नहीं कहना चाहिए, आई एम रियली सॉरी, कि नाखादा खवातीन उस मुल्क में रहती हैं। फिर इस मुल्क के एजुकेशन निज़ाम को देखें, जहाँ दानिश स्कूल दिखाए जाते हैं। आप इनकी उपरवा परवरी, इनकी जहालत, इनकी नाअहली, इनकी गफलत और इनकी बेहिसी को नोट कीजिएगा। कि कोई आयशा ना, पूरा नाम मुझे याद नहीं आ रहा, कि न्यूज़ में उन्होंने कॉलम लिखा है कि पिछले दिनों पंजाब टैक्स बोर्ड की 5वीं क्लास की मेरे ख्याल में किताब को शायद होनी थी, तो उसे प्रूफ के लिए भेजा गया। तो उसमें एक जगह आइजैक न्यूटन की तस्वीर लगी थी, वही उनके लंबे बाल, अबाया पहना हुआ बड़ा सा जब्बा जिसे कहते हैं, जो क्रिश्चियन वर्ल्ड में पहले बहुत पहना जाता था जब चर्च का कंट्रोल था। तो और एक दरख्त के नीचे वो बैठे हैं और एक सेब पड़ा हुआ है, जो निज़ाम जो कशिश का फार्मूला है, कशिश शक्ल का, उसके बारे में बैठे सोच रहे हैं। तो टेक्स्ट जब वो बुक जब गई और वो चैप्टर पूरी किताब रिव्यू के लिए पंजाब टैक्स बोर्ड में, तो एक मेंबर ने फरमाया कि ये जो औरत बैठी है इसको दुपट्टा उड़ाया जाए, ये बेअदबी कर रही है आइजैक न्यूटन को। कैन यू बिलीव इट? जिसके एजुकेशन सिस्टम में ऐसे लोग बैठे हो जो न्यूटन को ना पहचानते हो, वहां आप कोई नई तवक्को कर सकते हैं? आप सोच सकते हैं कि कोई तब्दीली आ सकती है? फिर इश्तहार छपे हैं उस पंजाब यूनिवर्सिटी के, जो नाक थी इस मुल्क की, प्रेस्टीज, कराची यूनिवर्सिटी और पंजाब लाहौर यूनिवर्सिटी, जहां दाखिला लेना ख्वाब होता था, आम बच्चा सोच नहीं पाता था। इश्तहार छपा है कि 3rd डिवीजन को भी वो दाखिला देने को तैयार हैं। एजुकेशन का रेट इतना गिर गया है और लोग इतने मजबूर हैं कि वो यूनिवर्सिटी की तालीम लेने से माजूर हैं। भूख, नंग, बीमारी, गुर्बत और जो कुछ भी एक बदतरीन सोसाइटी में हो सकता है। शब्बर रजी ने खुल के कहा कि यहाँ कुछ नहीं बचा है, भीख मांगने के अलावा इनके पास कुछ नहीं बचा है। और ये सब एक दूसरे का गिरबान, ये अशराफिया एक दूसरे का गिरबान पकड़े खड़ी है और कह रही है इक़्तिदार हम चलाएंगे। आपस में इनकी ये लड़ाई है, इनका आपसे कोई लेना देना नहीं है। अगर आप समझते हैं कि ये आपके लिए कुछ करना चाहते हैं या आपको डराने के लिए, मैं बहुत आज खुल के पहली बार कह रहा हूँ, डराने के लिए सीरिया, लीबिया और इराक और फलाने और अफगानिस्तान दिखाते हैं ताकि आप हिलजुल ना सकें। और रोज नया आजाद पड़ता जाता है, गुर्बत की लकीर से आप नीचे जाते जाते हैं, मगर इन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। आज के लिए मुझे इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह आपसे कल गुफ्तगू हो नहीं जाता करना पैंदा है, हो नहीं जाता करना पैंदा, जीवन दे लई मरना पैंदा। खून की बीमारियों में मुब्तला, जिंदगी के लिए तरसते हुए थैलेसीमिया, हीमोफीलिया और ब्लड कैंसर के मरीज मुन्नू भाई के बाद अब आपकी शफकत चाहते हैं। उन्होंने मुल्क के लिए बहुत कुछ किया, आइए हम भी उनकी सुंदर फाउंडेशन के लिए कुछ करें। मुन्नू भाई के मिशन को आगे बढ़ाएं। तो फिर आए आप भी अपनी ज़कात अतियात सुंदस फाउंडेशन को देकर बचाइए किसी बच्चे की जान। ये अली है। अली को थैलेसीमिया है। आज उसे अपनी सालगिरह पर ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए आना पड़ा। सुंदस फाउंडेशन गुज़िश्ता कई सालों से थैलेसीमिया के शिकार हजारों बच्चों की जिंदगी में उम्मीद और खुशियों के रंग
बिखेर रहा है। भी आप अपनी खैरात, ज़कात और अतियात सुंदस फाउंडेशन को भिजवाकर इन बच्चों की जिंदगी के टिमटिमाते चिरागों को रोशन रखें।